مسیسو میں آپ کی سلامتی ہو۔ میں خدا کا خادم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے آسمان کی بادشاہی۔ متی 3 باب اس کی 2 آیت میں لکھا ہے، توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، یوحنا بپتسمہ دینے والے نے جب اپنی خدمت کا آغاز کیا تو یہ کہہ کر منادی کرنا شروع کی کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ اسی طرح جب خداوند یسوع نے اپنی زمینی خدمت کا آغاز کیا تو انہی الفاظ سے کیا جس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ حکم کیسا ضروری ہے اور ہمیں اس کو بجا لانے میں کیسی جلدی کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ آسمان پر خدا ہمارا بادشاہ ہمیشہ زندہ ہے اور بادشاہی کرتا ہے، جبکہ زمین پر جہاں ہم رہتے ہیں 2 طرح کی حکومت ہے۔ ایک خداوند ہمارا خدا جو ہر طرح کے اختیار کا مالک ہے، اور دوسری حکومت ابلیس کی ہے جو کہ کچھ اختیار رکھتا ہے اور خدا کے لوگوں کو گمراہ کر کے اس سے دور کرتا ہے، اور وہ اس بات کو جانتا ہے کہ اس کے پاس تھوڑا سا وقت باقی ہے۔ اس کے بعد کل دنیا کا نجات دہندہ آئے گا اور اس کے سارے اختیار کو نیست کرے گا۔ پھر آسمان اور زمین پر ایک ہی بادشاہی ہوگی، اور یہی آسمان کی بادشاہی ہے جو ہمارے لیے قائم کی گئی ہے۔ متی 6 باب اور 10 آیت میں لکھا ہے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ میرے عزیزو، یہی آسمان کی بادشاہی ہے کہ جس طرح خداوند ہمارے خدا کی مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو، اور یہ اس دعا کا حصہ ہے جو ہمارے خداوند نے سکھائی کہ ہمیں کس طرح دعا کرنی چاہیے اور کس طرح خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ہر وقت اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ کس طرح ہم اپنی زندگیوں سے خدا کی مرضی کو پورا کریں، ایسے کام کریں کہ ابلیس کے منصوبوں کو جو ہماری زندگیوں کے لیے ہیں ان کو رد کر سکیں، تاکہ ہم اس بادشاہی میں جو آنے والی ہے شریک ہو سکیں۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 15 باب 50 آیت میں لکھا ہے، اے بھائیو، میرا مطلب یہ ہے کہ گوشت اور خون خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہو سکتے، اور نہ فنا بقا کی وارث ہو سکتی ہے۔ میرے عزیزو، کلام خدا کا فیصلہ ہے کہ گوشت اور خون خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہو سکتے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہمارا یہ نفسانی بدن ہے، جبکہ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے روحانی جسم کا ہونا ضروری ہے۔ جب تک ہم جسمانی خواہشوں کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کریں گے تب تک ہم روحانی نہیں بن سکتے، اور نہ فنا بقا کی وارث بن سکتی ہے۔ جسم فنا کی حالت میں بویا جاتا ہے اور بقا کی حالت میں جی اٹھتا ہے، اور جب ہم ہوا میں اڑ کر خداوند یسوع کا استقبال کریں گے تو وہ روحانی جسم ہی ہوگا، نہ کہ نفسانی۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ایسے کام کریں جو خداوند کے حضور پسندیدہ ہیں، اور اپنی بری روشوں سے باز آئیں اور توبہ کے موافق پھل لائیں تاکہ ہم جیتے رہیں۔ یوحنا 3 باب اس کی 3 آیت میں یوں مرقوم ہے، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ میرے عزیزو، یہ نئے سرے سے پیدا ہونا کیا ہے؟ اپنے گناہوں کا اقرار کر کے ان کو ترک کرنا اور توبہ کرنا، خداوند یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ تسلیم کرنا، جسم کی خواہشوں کے تابع نہ ہونا، بپتسمہ کے ذریعے روح میں نئے سرے سے خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزارنا اور خود کو پورے طور پر خدا کے تابع کرنا ہے۔ تو میرے عزیزو، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اپنی زندگیاں خدا کے کلام کے مطابق گزاریں تاکہ ہم خدا کی بادشاہی کے وارث بن سکیں۔ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو اپنے پاک کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے، آمین۔